الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، ہم نے اس سے پہلے یوٹیوب پر ایک بہت ہی بہترین تقریر اپلوڈ کی ہے جس کا نام جہنم کیا ہے، حضرت علامہ مولانا طاہر القادری کے ذریعے بہترین خطاب، اور اس کو ڈالنے کا مقصد ہی یہی ہے اگر آپ نے اس کو مکمل سن لیا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو بھی ضرور سنیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق حضرت نے بہترین خطاب فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ بے شک جہنم کیا ہے اور ہمیں ایک دن اس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس بیان کو آپ ضرور سن لیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر جو ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے بہترین خطاب اپلوڈ کیا گیا ہے جہنم کیا ہے، اس کو آپ ضرور سنیں۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے نماز کی سنتیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا نماز کا طریقہ، آج کا موضوع ہے نماز کی سنتیں۔ اگر ہم سنی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں اور سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ نبی کی سنتوں پر عمل ضرور کرتا ہے۔ ہم نماز کے واجبات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے فرضوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم نماز کی سنتوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب ہم نماز کا ارادہ فرمائیں تو سب سے پہلی سنت ہے نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، تو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے، سمجھے۔ نمبر 2 ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حال پر چھوڑنا، نہ کھلی ہوئیں اور نہ بند ہوں، بلکہ اپنے حال پر ہاتھوں کی انگلیوں کو چھوڑنا۔ نمبر 3 ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ کعبہ شریف کی طرف ہونا۔ یہ ہمارا جو ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا جب وہ نیت باندھتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے یا ایسے یا ایسے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب ہم نیت باندھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ہتھیلی اور ہماری انگلیوں کا جو رخ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا کہ جب تکبیر بولتے ہیں نا نیت باندھنے کے لیے تو سر ایسے کر لیتے ہیں اس طرح سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب آپ تکبیر کہیں تو اس طرح سے بالکل ہماری نظر وہاں ہو جہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، سمجھے۔ تو تکبیر جب بولیں تو ہمارا چہرہ ہے بالکل سیدھ میں رہے، بلکہ سر نہ جھکائیں، بالکل سیدھا رکھیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا یہ جو ہے سنت ہے۔ نمبر 5 تکبیر کے شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانا، مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں آپ اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں، اس کے بعد کہیں اللہ اکبر۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا کہ ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب آپ تکبیر بولیں، جب نماز شروع کریں تو آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک پہنچا لیں، پھر اب شروع کریں اللہ اکبر، اس طرح سے۔ اب نمبر 6 تکبیر قنوت، یعنی دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر بولی جاتی ہے وہ تکبیر قنوت، اور تکبیرات عیدین میں بھی یہی سنت ہے۔ نمبر 8 امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، یعنی جب جماعت ہو تو امام کو چاہیے کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے، اور جب رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بھی بلند آواز سے کہے، اور جب سلام پھیرے تو سلام بھی بلند آواز سے پھیرے۔ نمبر 11 تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ اچھا، بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا کہ جب وہ نیت باندھنے کے لیے جب ہاتھ لے کر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں، اس کے بعد باندھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، سمجھے آپ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں ہاتھ لٹکانے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھنا ہے، ناف کے تھوڑی سی نیچے کو، ناف کہتے ہیں ٹونڈی کو، تو ٹونڈی سے تھوڑی سی نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ جو اسلامی بھائی پہلے تکبیر بولتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، یہ طریقہ ان کا سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ تکبیر بولتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اچھا، اب جو ہے ہم نے نیت باندھ لی، ہم قیام میں ہو گئے، تو مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے یعنی ٹونڑی کے نیچے ہاتھ کی ہتھیلی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر
रख कर, सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ की कलाई के जोड़ पर रखकर और कन की उंगलियां से नीचे पकड़कर और अंगूठे से कलाई के ऊपर पकड़ के और बाकी 3 उंगलियां कलाई पर बिछा दें, समझे आप, और कलाई की पुष्ट पर रखें और इस तरह से हम टूंडी के नीचे अपने हाथों को बांध लें। नंबर 13, पहले सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ना ये सुन्नत है। सुबहाना पढ़ें, उसके बाद आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये भी सुन्नत है। और आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो है ये क़िराअत के ताबे है, इसलिए मुक्तदी को आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है जमात में। जब आप जमात में हैं तो आपको सिर्फ सुबहाना पढ़ना है, आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि वो सिर्फ इमाम साहब को ही पढ़नी है। नंबर 16, इन तीनों को एक दूसरे के फ़ौरन बाद पढ़ना, यानी पहले सुबहाना पढ़ लिया आपने, उसके फ़ौरन बाद आऊज़ बिल्लाह पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप सुबहाना पढ़ के थोड़ी देर रुक गए, उसके बाद आऊज़ बिल्लाह पढ़ी, उसके बाद फिर बाद में थोड़ी देर रुक के बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सुबहाना पढ़ें, उसके फ़ौरन बाद आऊज़ बिल्लाह पढ़ें, उसके फ़ौरन बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके तुरंत बाद में आप अलहम्द शरीफ को शुरू कर दें। नंबर जो है 17, इन सब को आहिस्ता पढ़ना, यानी सुबहाना को और आऊज़ बिल्लाह को और बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। नंबर 18, आमीन कहना, और नंबर 19, आमीन को भी आहिस्ता आवाज़ से कहना। नंबर 20, तकबीर ऊला के फ़ौरन बाद, तकबीर ऊला ने जब हम तकबीर बोलें तो तकबीर ऊला के फ़ौरन बाद सुबहाना शुरू कर देना। ऐसा ना हो कि आपने नियत बांध ली और कुछ देर खड़े ही है और खड़े होकर बहुत देर के बाद में आपने सुबहाना पढ़ा, तो आपकी नमाज सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी। नमाज में 95 सुन्नतें हैं, आपको आज सिर्फ 20 सुन्नतें बताई जा रही हैं। इंशाअल्लाह बाकी सुन्नतें आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी। थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसको सुन लें और आपके नमाज की बातें याद हो जाएं। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे दीन की प्यारी बात पर पहली मरतबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें। और मेरे प्यारे मोहतरम, दीन की बात को फैलाना भी ये सवाब जारिया है, समझे आप। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं आपको नमाज का तरीका याद हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो अगर वाकई मोहब्बत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त की नमाज़ें दुरुस्त हो जाएं, तो आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और उनको नमाज याद करवाएं। अगर आप उनकी नमाज याद करने का ज़रिया बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको भी उसका सिला अता फरमाएगा। रब तबारक व तआला हम सबको सही तरह से नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।